ناظرین، کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جب پوری دنیا کی سیاست، جنگ، طاقت اور قیادت ایک ہی نقطے پر آ کر ٹھہر جاتی ہے، اور آج یوکرین ٹھیک اسی مقام پر کھڑا ہے۔ زیلنسکی نے پہلی بار اعتراف کر لیا ہے کہ امریکہ کے نئے امن منصوبے نے ہم کو دیوار سے لگا دیا ہے۔ یا تو یوکرین اپنا قومی وقار پہلوں ترے رون دے، یا پھر اپنے طاقتور ترین اتحادی کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے کھو دے۔ یہ صرف ایک امن منصوبہ نہیں، یہ یوکرین کی خود مختاری کا سودا ہے، زمین چھوڑنے کی شرط ہے، فوج کا گلا گھونٹنے کی کوشش ہے، اور روس کو نئے سرے سے خطے کا بادشاہ بنانے کی چال ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ مسودہ امن لائے گا یا مشرقی یورپ میں ایک اور بڑی جنگ کا دروازہ کھول دے گا؟ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں احمد چودھری۔ ناظرین، یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ کے نئے امن منصوبے کی وجہ سے امریکی حمایت کھو سکتا ہے۔ زیلنسکی نے کہا ہے کہ یوکرین کو بہت مشکل فیصلے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یا تو ہم اپنا قومی وقار کھو دیں یا اپنے سب سے اہم اتحادی کا ساتھ کھونے کا خطرہ مول لیں۔ ان کے مطابق یہ ہماری تاریخ کے سب سے مشکل لمحوں میں سے ایک ہے۔ امریکی امن منصوبہ ان تجاویز پر مشتمل ہے جنہیں یوکرین پہلے ہی رد کر چکا ہے، جیسے مشرقی علاقوں کا کچھ حصہ چھوڑ دینا جن پر اس وقت یوکرین کا کنٹرول ہے، فوج کی تعداد میں بڑی حد تک کمی اور نیٹو میں شامل نہ ہونے کا وعدہ۔ لیک ہونے والے مسودے کی تفصیلات سے یہ بھی سامنے آیا ہے کہ اس میں یوکرین کے صنعتی مشرقی علاقے ڈونباس کے ایک حصے جو اب بھی یوکرین کے کنٹرول میں ہیں، اس کو روس کے کنٹرول میں دینے کی تجویز شامل ہے۔ مسودے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یوکرین اپنی مسلح افواج کی تعداد گھٹا کر 6 لاکھ تک لے آئے۔ یہ نکات روس کے حق میں سمجھے جا رہے ہیں، اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ یہ منصوبہ امن کے معاہدے کی بنیاد بن سکتا ہے۔ لیکن اس مسودے کے بارے میں اور کیا معلومات سامنے آئی ہیں اور اس سے سب سے زیادہ فائدہ کسے ہو سکتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین، اس مسودے میں 28 نکات ہیں، جن میں سے کچھ یوکرین کے لیے قابل قبول ہو سکتے ہیں، لیکن کئی نکات بہت مبہم اور غیر واضح ہیں۔ منصوبے میں کہا گیا ہے کہ یوکرین کی خود مختاری کی تصدیق کی جائے گی اور روس، یوکرین اور یورپ کے درمیان عدم جارحیت کا معاہدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ کیوی کے لیے سیکیورٹی گائیڈرز دینے اور 100 دنوں کے اندر انتخابات کرانے کی بات بھی شامل ہے۔ اگر روس دوبارہ حملہ کرے تو ایک مشترکہ اور مضبوط فوجی رد عمل دینے کی تجویز ہے۔ پابندیاں بحال کرنے اور معاہدہ ختم کرنے کی شک بھی موجود ہے۔ فی الحال یوکرین میں مارشل لاء کی وجہ سے انتخابات ممکن نہیں، لیکن اگر امن معاہدہ ہو جائے تو اصولی طور پر انتخابات کرائے جا سکتے ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ سیکیورٹی گارنٹیز کے بارے میں کچھ واضح نہیں ہے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ ضمانتیں کون دے گا اور کتنی مضبوط ہوں گی۔ یہ نیٹو کے آرٹیکل 5 جیسی واضح ضمانت کے برابر نہیں، جس میں ایک ملک پر حملہ سب پر حملہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے یوکرین کے لیے ایسے مبہم وعدوں کو قبول کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ سب سے متنازع تجاویز میں شامل ہے کہ یوکرین اپنا وہ علاقہ روس کے حوالے کرے جو اب بھی اس کے کنٹرول میں ہے، اور اپنی مسلح افواج کی تعداد کم کرے۔ یوکرینی فوج ڈونیٹسک کے اس حصے سے پیچھے ہٹ جائے گی جو اس وقت اس کے کنٹرول میں ہے، اور یہ علاقہ ایک غیر جانبدار غیر فوجی بفر زون سمجھا جائے گا، جسے بین الاقوامی طور پر روسی فیڈریشن کا علاقہ تسلیم کیا جائے گا۔ روسی افواج اس غیر فوجی علاقے میں داخل نہیں ہوں گی۔ اس میں وہ شہر بھی شامل ہیں جہاں لاکھوں لوگ رہتے ہیں، اس لیے یہ زیادہ تر یوکرینی عوام کے لیے کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگا۔ روس 1 سال سے زیادہ عرصے سے پوکرویسک شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے یوکرین ایسے اہم اسٹریٹجک مراکز بغیر لڑے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا۔ یوکرینی مسلح افواج کی تعداد کو 6 لاکھ اہلکاروں تک محدود کیا جائے گا۔ اگرچہ 6 لاکھ کی تعداد امن کے زمانے میں قابل قبول لگ سکتی ہے، لیکن ایسی پابندی یوکرین کی خود مختاری میں مداخلت ہوگی۔ یوکرین کا واضح موقف ہے کہ وہ روس کے قبضے والے علاقوں کو کسی صورت روس نہیں مانے گا، اور نہ ہی اپنی فوج کے سائز یا دفاعی صلاحیت پر کوئی پابندی قبول کرے گا۔ مسودے میں یہ بھی تجویز ہے کہ کرائمیا، لوہانسک اور ڈونیٹسک کو عملی طور پر روسی تسلیم کیا جائے گا، جہاں تک کہ امریکہ بھی انہیں روسی شہر تسلیم کرے۔ یعنی یوکرین اور دیگر ممالک قانونی طور پر روس کے قبضے کو تسلیم نہیں کریں گے، اور اس طرح کی عبارت کیوی کے لیے قابل قبول ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ یوکرینی آئین کے اصولوں سے متصادم نہیں، جو کہتا ہے کہ یوکرین کی سرحدیں ناقابل تقسیم ہے۔ دوسری طرف جنوبی علاقوں خیرسون
اور زاپوریہ میں محاذوں پر جنگ روک دی جائے گی اور روس یوکرین کے دیگر زیر قبضہ علاقوں سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ مسودے میں یوکرین کے مستقبل کے حوالے سے اہم تجاویز شامل ہیں۔ یوکرین اپنے آئین میں یہ شامل کرے گا کہ یہ نیٹو شامل نہیں ہوگا، اور نیٹو بھی اپنے قوانین میں یہ شک شامل کرے گا کہ مستقبل میں یوکرین کو رکنیت نہیں دی جائے گی۔ ساتھ ہی یوکرین یورپی یونین میں شمولیت کا اہل ہوگا اور اس دوران اسے عارضی طور پر یورپی مارکیٹ تک ترجیحی رسائی حاصل ہوگی۔ مسودے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیٹو یوکرین میں فوج نہیں تعینات کرے گا۔ یورپی لڑاکا طیارے پولینڈ میں ہوں گے اور کیو کو غیر جوہری ریاست رہنے کا وعدہ کرنا ہوگا۔ یہ تجویز مغربی ممالک کی نگرانی کے منصوبے کو رد کرتی ہے۔ کئی نکات میں روس کو تنہائی سے نکالنے کا ذکر ہے، جس کے تحت اسے عالمی معیشت میں دوبارہ شامل کیا جائے اور G8 میں واپس بلایا جائے۔ لیکن فی الحال یہ کافی دور کی بات لگتی ہے، کیونکہ پیوٹن کے لیے بین الاقوامی فوجداری عدالت کا گرفتاری وارنٹ ہے۔ 2014 میں روس کے کرائمیا پر قبضے کے بعد اسے G7 سے نکال دیا گیا تھا اور 6 سال بعد ٹرمپ نے اسے دوبارہ شامل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر برطانیہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی اور جاپان پہلے ہی اس حوالے سے ہچکچا رہے تھے تو اب ایسا ہونے کے امکانات اور بھی کم ہیں۔ مسودے میں تجویز ہے کہ روس کے $100 ارب کے منجمد اثاثے امریکہ کی قیادت میں یوکرین کی تعمیر نو اور سرمایہ کاری کے لیے استعمال کی جائیں گے، جس میں امریکہ کو منافع کا 50% ملے گا اور یورپ $100 ارب کی اضافی سرمایہ کاری کرے گا۔ مسودے میں کہا گیا ہے کہ یہ رقم شاید کافی نہ ہو، کیونکہ اس سال یوکرین کی مکمل تعمیر نو کی لاگت تقریباً $524 ارب رکھی گئی تھی۔ تقریباً 200 ارب یورو کے روسی منجمد اثاثے بیلجیم میں رکھے گئے ہیں اور یورپی یونین اس رقم کو کیو کے مالی اور عسکری مدد کے لیے استعمال کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ مسودے کے مطابق باقی منجمد اثاثے ایک امریکہ روس سرمایہ کاری منصوبے میں جائیں گے، جس سے روس کا کچھ پیسہ واپس آ جائے گا، جبکہ امریکہ کو بھی مالی فوائد حاصل ہوں گے۔ کئی ماہرین نے نشاندہی کی ہے کہ مسودے میں یوکرین کی فوج یا اس کے ہتھیاروں کی صنعت پر کسی پابندی کا مطالبہ نہیں کیا گیا۔ حالانکہ ایک شک میں کہا گیا ہے کہ اگر یوکرین نے ماسکو یا سینٹ پیٹر برگز میں میزائل حملہ کیا تو سیکیورٹی ضمانت ختم ہو جائے گی۔ تاہم اس میں یوکرین کے تیار کردہ طویل فاصلے کے ہتھیاروں اور میزائلوں پر کوئی پابندی نہیں رکھی گئی۔ جمعرات کو پینٹاگون کا ایک وفد یوکرین میں تھا، جہاں وہ صدر زیلنسکی کے ساتھ یوکرین کی جنگ ختم کرنے کے لیے تیار کیے گئے امن منصوبے پر بات چیت کر رہا تھا۔ اسی روز روسی سرکاری ٹی وی پر صدر پیوٹن فوجی وردی میں اپنے کمانڈروں کے ساتھ بیٹھے جنگ جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کر رہے تھے۔ کرملن سربراہ نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ ہمارے مقاصد اور ذمہ داریاں واضح ہیں۔ سب سے اہم مقصد خصوصی فوجی آپریشن کو اہداف کو ہر صورت حاصل کرنا ہے۔ روسی صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ انہوں نے یوکرین کے لیے امریکہ کے امن منصوبہ مسودہ دیکھا ہے۔ ماسکو میں روسی سیکیورٹی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے امریکی تجاویز کو ٹرمپ کے ساتھ اگست میں الاسکا سمٹ کے دوران زیر بحث منصوبے کا جدید ویژن قرار دیا۔ صدر پیوٹن نے کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ منصوبہ حتمی امن معاہدے کی بنیاد بن سکتا ہے۔ یہ 28 نکاتی مسودہ صدر پیوٹن کے ایلچی کیرل کے امریکہ کے دورے کے بعد سامنے آیا ہے۔ میامی میں صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی وٹکوف کے ساتھ وہ ملے، 3 دن تک بات چیت میں حصہ لیا۔ دمتری پیسکوف نے صحافیوں سے کہا تھا کہ روسی فوج کی مؤثر کارروائی سے زیلنسکی اور ان کی انتظامیہ کو قائل ہو جانا چاہیے کہ بہتر ہے کہ اب ایک معاہدہ طے کر لیا جائے۔ کرملن کے حامی مبصرین کہتے ہیں کہ چاہے امن معاہدہ ہو یا نہ ہو، روس آخر کار غالب آئے گا۔ روس کے اخبار کے مطابق سب سوچ رہے تھے کہ امن منصوبہ ختم ہو گیا ہے، لیکن اچانک ایک نیا امن منصوبہ سامنے آیا، جس میں الاسکا سمٹ جیسا عنصر بھی ہے۔ روس تقریباً 4 سال کی جنگ کے بعد مشکلات میں ہے۔ فوج کو میدان جنگ میں بھاری نقصان ہوا اور معیشت کمزور ہو رہی ہے، بجٹ خسارہ بڑھ رہا ہے اور تیل و گیس کی آمدنی کم ہو رہی ہے۔ روس کی صنعت جمود اور زوال کی بیچ میں ہے۔ امن منصوبے کے کچھ پہلو روس میں پسند نہیں کیے گئے۔ رپورٹس کے مطابق یوکرین کو نیٹو کے آرٹیکل 5 جیسی سیکیورٹی ضمانت دی جا سکتی ہے، یعنی اگر روس دوبارہ حملہ کرے تو مغربی ممالک مشترکہ جواب دیں۔ اخبار نے لکھا ہے کہ یہ یوکرین کو نیٹو میں شامل کرنے کے مترادف ہے، بس اڈے یا ہتھیار نہیں رکھے جائیں گے۔ امن منصوبے کے مکمل تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئیں، لیکن ایک نئے دور کی سفارتکاری شروع ہونے والی ہے، مگر فی الحال روس کی یوکرین پر جنگ جاری ہے۔ ناظرین، اصل سوال اب یہ نہیں کہ امن ہوگا یا جنگ،
اصل سوال یہ ہے کہ کیا یوکرین اپنی سرزمین بچا پائے گا یا عالمی طاقتوں کے شطرنج میں ایک مہرہ بن کر رہ جائے گا؟ امریکہ کا امن منصوبہ، روس کی جارحیت، یورپ کی بے چینی اور زیلنسکی کی بے حسی، یہ سب مل کر ایک ایسے طوفان کی خبر دے رہے ہیں جو یا تو مشرقی یورپ کا نقشہ بدل دے گا یا دنیا کو ایک نئی سپر پاور ٹکراؤ کے دہانے پر کھڑا کر دے گا۔ اگلے چند ہفتے، چند مذاکرات، چند فیصلے یوکرین کی تاریخ بھی بدل سکتے ہیں اور عالمی نظام بھی۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔